خواتین ہر دور میں بہت بیسٹ طریقے سے بہت آسن کردار پلے کرتی رہی ہیں، کیونکہ خواتین کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہیں، اور خاص طور پر گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر۔ تو گھر اور خاندان ہے تو معاشرہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تبلیغ، درس و تدریس، جنگ و جدال، قتال، ہر جگہ پیش ہوتے، مشکلات آتی، دور دور کے سفر کرنے پڑتے، کبھی پانی ملتا کبھی نہ ملتا۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سروے کیا، پانی کہیں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ پانی تو دور دور تک نہیں ہے، لیکن ہاں ہم ایک خاتون کو لائے ہیں، یہ پانی بھر کے لا رہی تھیں، ہم نے سوچا شاید آپ ان سے کوئی مدد لے لیں، ہم ان کو آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ عورت تو اپنی ضرورت کے لیے پانی لے کے جا رہی تھی، 2 مشکیں بھر کے اپنی سواری پہ سوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے اجازت لی اور پانی لینا شروع کیا۔ اس خاتون نے سوچا کہ یہ اتنے مرد ہیں، اگر میں اجازت نہیں بھی دوں گی تو کیا ہوگا، لہٰذا مجھے اجازت دے دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب وہ عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، بسم اللہ پڑھ کے اور مشک کا منہ کھولا اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آواز دی کہ جس جس کو پیاس ہے، جس نے پانی پینا ہے، پانی اللہ نے میسر کیا ہے، پی لے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سخت گرمی ہو اور بہت دیر کے ہم پیاسے ہوں تو پانی کیسے پیتے ہیں۔ رمضان میں باٹلز، پورے جگ، پورے کولر خالی ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غسل کرنا چاہتا ہے غسل کر لے۔ سب نے غسل کیا۔ فرمایا جو وضو کرنا چاہتے ہیں وضو کر لیں۔ وضو کر لیا۔ فرمایا اپنے اپنے برتن بھر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور سے سنیے اور تصور کیجئے، ایک مشک آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مشک کی شکل بھی نظر آئے گی، ڈیزائن کیسا ہوتا تھا، چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے اور استعمال کتنا ہو چکا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ ابھی تک پانی ختم نہیں ہوا، تمام ڈول، ڈرم، لوٹے، ڈبے، سب ضرورت کی چیزیں بھر لی گئی۔ فرمایا اگر دوبارہ پیاس ہے اور پانی پی لو۔ ٹھیک ہے، سب پرباش ہو گئے جی۔ مشک کا منہ دوبارہ باندھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ لبریز تھی، لبالب بھری ہوئی تھی۔ کیا بات ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ دل چاہتا ہے نا ہم بھی کچھ کریں دین کے لیے، ہم اچھل کے مچل کے، دل ایسے لگتا ہے ابھی باہر آ جائے گا، اور ہم اللہ کے دین کے لیے بھاگ پڑیں، دوڑ پڑیں، تو دیر کس بات کی ہے؟ دوڑیے دوڑیے۔ ہم نہیں دین کے لیے کام کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ خاتون یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ایک چادر بچھائی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہوئے جس کے پاس جو کچھ ہے ادھر ڈال دیجئے۔ کسی نے جو، کسی نے ستو، کسی نے گیہوں، کسی نے کھجوریں، یہاں تک کہ وہ چادر بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گٹھڑی بنا کے باندھا اور سوار کر دیا۔ وہ خاتون خوشی سے بالکل جھوم رہی تھی، مسرور تھی۔
گھر کی طرف گئی۔ اب چونکہ وہ بہت دیر سے پانی لے کے نکلی تھی، ان کی بستی کے سارے لوگ پانی لے کے گھر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے، لیکن سب یہ پریشان تھے کہ وہ کہاں گئی، وہ تو ہم سے آگے تھی، اور ڈھونڈیاں مچ گئی ان کی ہر طرف۔ اب سب اکٹھے ہو گئے، کیا کریں؟ بستی سے باہر نکل کے سوچ رہے ہیں، کچھ دائیں طرف جائیں، کچھ بائیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، ہر طرف چاروں طرف نکل جائیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ خیر کرے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ دور سے وہ آتی ہیں۔ اب بستی کے سارے لوگ سما محسوس کیجئے کہ کیا منظر ہے، کیا حسین منظر ہے، سارے لوگ جمع ہیں۔ اب اس عورت کی بصیرت اور حکمت دیکھیے، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور سب کو کہا۔ سب نے پوچھا، ظاہر ہے کہ آپ کہاں تھیں؟ اس نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آج میرے ساتھ بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ جس کو آپ کہتے ہو وہ مجنوں ہے، وہ دیوانہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں انہی سے مل کر آ رہی ہوں۔ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بہت سچے ہیں، بہت اچھے ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ میں زندہ مثال ہوں۔ وہ بہت سارے آدمی تھے، میں اکیلی عورت تھی، ان میں سے کسی نے مجھ پر کوئی بری نظر نہیں ڈالی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھ سے پانی لیا اور پانی ختم بھی نہیں ہوا، مجھے بہت سارے تحائف بھی دیے۔ میں ان کی کیا مثال دوں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بس میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور اے تمام بستی والوں، میں آپ سب کو بھی یہ پرزور اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ کس قدر خوشی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس ایک عورت کی وجہ سے پوری بستی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ کیا آج ہم ویسی عورتیں بن سکتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے، ہماری برادری والے، ہمارے محلے والے، ہمارے علاقے والے، سب لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں؟